وہ وقار، وہ آن، وہ یاد رہے گی اور ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، پورا لاہور کہہ رہا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سال کس طرح گزرا آپ کا؟ ہمارے اوپر جو ووٹوں کا جو قرض تھا، جو بزنس کمیونٹی نے ہمارے اوپر ڈال دیا، کہ اس کو ہم نے اتارنا بھی تھا۔ ہم نے اس ٹرینڈ کو بالکل چینج کیا کہ ہم صرف اس کا نوٹس نہیں لیا، ہم نے بھرپور احتجاج کیا۔ ہم سے پہلے جو لوگ یہاں پہ پرفارم کر چکے ہیں وہ ہوتے تو میرا خیال ہے کہ بزنس کمیونٹی اس وقت بالکل کوڑا دان میں ہوتی۔ جو پچھلے 40 سال ہیں، میں نے 40 سالوں میں اپنے کاروبار سے 40 چھٹیاں نہیں کی ہوئیں۔ اچھا، جی جی۔ میں اتنا لائل ہوں اپنے بزنس کے ساتھ۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے چیئرمین علی حسام اصغر صاحب کا۔ میں نے بلا تفریق 1 سال سروس دی ہے، جس کو کوئی بھی کام میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کوئی اپنا ہے یا پرایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ آج ہم لاہور چیمبر آف کامرس میں موجود ہیں، نائب صدر شاہد نذیر چودھری صاحب کے ساتھ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ 1 سال لاہور چیمبر آف کامرس میں بطور نائب صدر جو گزار کر وہ جا رہے ہیں، AGM قریب ہے، تو آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہ 1 سال ان کا کس طرح گزرا۔ سر، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ جس دھج سے کوئی اقتدار نبھا گیا وہ شان سلامت رہے گی، جس دھج سے کوئی اقتدار نبھا گیا وہ شان سلامت رہے گی۔ یہ کرسی تو آنی جانی ہے، اس کی کوئی بات نہیں۔ چودھری صاحب، جس دھج سے، جس آن سے، جس شان سے، جس مان سے آپ نے لاہور چیمبر آف کامرس کی نائب صدارت گزاری ہے، وہ شان، وہ وقار، وہ آن، وہ یاد رہے گی اور ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، پورا لاہور کہہ رہا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ 1 سال کس طرح گزرا آپ کا؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، کبھی سوچا نہیں تھا لاسٹ ایئر اگر ان دنوں کی بات کریں تو، لیکن اللہ کا بڑا ہی شکر ہے۔ اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں لاہور کی بزنس کمیونٹی کا، کہ جنہوں نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا اور ہمیں ڈھیروں ووٹ دیے اور ہم کامیاب ہوئے۔ ہم نے پھر کوشش یہ کی پورا سال کہ جس طرح دوستوں نے، بزنس کمیونٹی نے ہمیں ووٹ دیے اور جب رزلٹ سامنے آئے تو وہ جو خوشی کے لمحات تھے اور خوشی سے جو آنکھوں میں آنسو تھے، وہ زندگی میں بہت کم ایسے لمحات آتے ہیں کسی بھی انسان کے۔ بھولا نہیں ہوں میں، نہ ہی ساری زندگی کبھی بھول سکتا ہوں میں بھی، اور پورے ہمارے الائنس والے بھی، چاہے وہ پیاف میں انجم نثار گروپ ہے، چاہے وہ پروگریسو گروپ ہے، چاہے وہ پائنیئر بزنس مین گروپ ہے، سبھی اپنی جگہ پہ جب رزلٹس آئے تو خوشی سے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس نے شکر ادا نہ کیا ہوگا اللہ کا اور خوشی سے اس کے آنسو نہ آئے ہوں گے۔ یہ اتنی بڑی فتح تھی الحمدللہ۔ تو پھر اسی طرح ہم نے بھی کوشش کی، پریزیڈنٹ لاہور چیمبر ابوذر شاہ صاحب نے، SVP صاحب نے اور خود میں نے، کہ ہمارے اوپر جو ووٹوں کا جو قرض تھا، جو بزنس کمیونٹی نے ہمارے اوپر ڈال دیا، کہ اس کو ہم نے اتارنا بھی تھا۔ تو پھر اللہ کی مہربانی سے دوبارہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پھر بزنس کمیونٹی نے دوبارہ دیکھا کہ ہم نے جس طرح پورا سال پرفارم کیا، جس طرح بزنس کمیونٹی کی ہم آواز بنے، اور اس سے پہلے بھی کہ آپ دیکھ لیں کہ دہائیوں پر محیط ہے چیمبر کی ہسٹری، کہ اگر بزنس کمیونٹی کے ساتھ کوئی بھی مظالم، خاص کر گورنمنٹ پالیسیز کے حوالے سے یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، کہ اگر کوئی اپلائی کرتے تھے تو چیمبر جو ہے وہ کس حد تک بزنس کمیونٹی کی آواز بنتا تھا برائے نام۔ ہم نے اس ٹرینڈ کو بالکل چینج کیا کہ ہم صرف اس کا نوٹس نہیں لیا،
ہم نے بھرپور احتجاج کیا، اس طرح کا احتجاج کیا کہ پورے پاکستان نے دیکھا، جی جی، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس نے دیکھا، جی جی، چھوٹے سے لے کے بڑے آفیشلز تک، جی جی، کہ وہ نظروں میں آیا کہ لاہور چیمبر کیا کہہ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے. ورنہ تو شاید ان لوگوں کو کبھی پتہ بھی نہ ہو کہ چیمبر کیا رول ادا کرتا ہے یا اس کی ڈیوٹیز کیا ہے. جتنی بڑی فتح ہمیں ملی، یقین کریں، میں خاص کر بزنس کمیونٹی کو یہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اتنے ہی زیادہ ہمارے ٹینیور میں بزنس کمیونٹی کے اور گورنمنٹ پالیسیز کے آپس میں تنازعات زیادہ تھے، پریشر اور مسئلے مسائل، اور خاص کر FBR کے حوالے سے جی، جتنا پریشر تھا اور جتنا ان کو ایک انلمیٹڈ پاورز دے دی گئی تھیں کہ اگر ہم سے پہلے جو لوگ یہاں پہ پرفارم کر چکے ہیں وہ ہوتے تو میرا خیال ہے کہ بزنس کمیونٹی اس وقت بالکل کوڑا دان میں ہوتی. آپ یقین کریں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا اور ان کے اوپر ظلم و جبر کی جو پالیسیز ہیں ڈے بائی ڈے بڑھتی جاتی. جی، ہم نے جس حد تک ہو سکتا تھا بزنس کمیونٹی کے آگے ایک دیوار کی طرح ہم کھڑے رہے. ایک طرف گورنمنٹ اور ان کی پالیسیز، ایک طرف ہمارے بزنس کمیونٹی، اور درمیان میں ہم ایک دیوار نہیں، آپ یقین کریں ایک پہاڑ کی مانند ہم ڈٹ کر کھڑے رہے. جی، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اتنا نہ کوئی ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اور آنے والوں سے ہم امید ضرور کرتے ہیں اور اس بات پہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ ان کو جو ہماری پالیسیز ہیں، جو ہمارا ایک تسلسل رہا، اس کے اوپر اس تسلسل کو لے کر وہ آگے چلیں. ورنہ ان کے لیے بھی اور بزنس کمیونٹی کے لیے بھی بہت مسائل پیدا ہوں گے. جی، ایک بڑا ذاتی سا سوال ہے چودھری صاحب. پچھلے 20 سالوں سے آپ بلڈ پریشر کے مسئلے سے گزر رہے ہیں. 15 برانچیں ہیں فلٹر ہاؤس کی، کاروباری مصروفیات ہیں، ذاتی مصروفیات ہیں. لاہور چیمبر آف کامرس کا پلیٹ فارم ہے. 1 سال گزارا، جو 20 سال کا مسئلہ تھا، جو ذاتی مصروفیات میں خلل آ رہا تھا، تو کچھ ذہنی تناؤ کسی کے ساتھ ہمیں تو سننے میں نہیں آیا. آپ ذاتی طور پر بتائیں کہ اس مسئلے کو آپ نے کس طرح مینیج کیا، کسی کو فیل ہی نہیں ہونے دیا آپ نے؟ دیکھیے جی، اللہ کا شکر ہے، اس پوائنٹ پہ بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو آفیسز ہیں تینوں، پریزیڈنٹ کے، سینئر وائس پریزیڈنٹ کے اور وائس پریزیڈنٹ کے، ایسے ہیں کہ اس میں 2 چیزیں لازم ہونی چاہیے. تیسری چیز کوئی ہو یا نہ ہو. پہلا، وہ بندہ عوامی ہونا چاہیے. جی جی، اگر وہ عوامی ہوگا تو وہ اپنے ایک جو فیلنگ ہے اس پہ بھی قابو رکھے گا. عوامی وہ تبھی ہو سکتا جی ہے، بالکل، چاہے وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے یا نہیں ہے، جی یا وہ پرسنلی کیسا ہے. اگر وہ عوامی ہے تو یہ چیز اس میں لازم ہوگی تو وہ عوامی ہوگا. جی. اور دوسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ ان سیٹوں پہ، ان تینوں سیٹوں پہ جو بھی آئے وہ کاروباری ہونا چاہیے. جی جی بالکل. جس میں یہ 2 کوالٹیز ہوں گی، میں اپنی بزنس کمیونٹی سے کہوں گا کہ آپ نے ہمیشہ اس کو ووٹ دینا ہے، آپ نے ہمیشہ اس کو سپورٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل میاں افضل شاہ صاحب ہیں، ان کو 30 40 50 سال ہو گئے کاروبار کرتے ہوئے، نسل در نسل. SVP صاحب ہیں، وہ بھی اسی طرح دہائیوں سے کاروبار اپنا کر رہے ہیں. اسی طرح میں ہوں، میں لاسٹ 42 ایئرس سے بزنس کر رہا ہوں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 42 ایئرس میں پچھلے 2 سال سے میں چیمبر کی پولیٹکس میں ہوں. اور اگر میں ان 42 ایئرس کا آپ کو حساب بتاؤں تو پہلے جو 40 ایئرس ہیں، لاسٹ 2 سال نکال کے، جو 1 سال میں الیکشن میں رہا اور 1 سال ایز اے وائس پریزیڈنٹ میں نے پرفارم کیا ہے،
جو پچھلے 40 سال ہیں، میں نے 40 سالوں میں اپنے کاروبار سے 40 چھٹیاں نہیں کی ہوئیں. اچھا جی جی. میں اتنا لائل ہوں اپنے بزنس کے ساتھ. اور اگر لاسٹ 2 سال کی میں بات کروں تو میں 2 سالوں میں 42 دفعہ اپنے کاروبار پہ شاید ہی گیا ہوں. بہت بڑی قربانی ہے. جی جی. کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کرسیاں ہیں، یہ جو ذمہ داریاں ہیں، یہ اتنی آسان نہیں ہیں. اور ہم تینوں نے اس کو بھرپور طریقے سے نبھایا ہے کہ جس حد تک ہم سے ہو پایا. واقعی کرسیاں اور عہدے یہ ذمہ داریاں ہیں. ابھی پائنیئرز بزنس مین گروپ کے چیئرمین جناب علی حسام اصغر صاحب نے آپ کو ایک اور اہم ذمہ داری اس لیے دی ہے کہ آپ نے اس نائب صدر کی ذمہ داری کو اتنے حسن بخوبی انداز میں نبھایا ہے کہ چیف آرگنائزر پائنیئرز بزنس مین گروپ کی آپ کو ذمہ داریاں بھی دے دی گئی ہیں. اس کی فرسٹ آف آل تو بہت مبارکباد. دین یہ بتائیں اس ذمہ داری کو کس طرح مینیج کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین صاحب کے اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی، میں سب سے پہلے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے چیئرمین علی حسام اصغر صاحب کا کہ آلریڈی بھی انہوں نے مجھ پر جو اعتماد کا اظہار کیا، تو میں نے کوشش کی کہ اس کو ہر طرح سے پورا کیا جائے اور ان کی امیدوں پر پورا اترا جائے. تو یہ اب آپ لوگوں نے بتانا ہے یا میرے گروپ نے بتانا ہے کہ میں اس پہ کس حد تک بہتر رہا یا نہیں رہا. اور اس کے بعد اگر بات کریں کہ انہوں نے اب ایک نیا عہدہ مجھے دیا ہے پائنیئر بزنس مین گروپ میں چیف آرگنائزر کا، تو کیونکہ یہ انہوں نے کچھ سوچ کے ہی مجھے اپوائنٹ کیا ہوگا، تو اس کے لیے ایک دفعہ پھر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جس طرح میں نے ایز اے وائس پریزیڈنٹ 1 سال سرو کیا ہے اپنے ٹریڈرز کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو، بھلے وہ پائنیئر بزنس مین گروپ سے ان کا تعلق تھا، بھلے وہ ہمارے الائنس سے ان کا تعلق تھا، بھلے وہ اپوزیشن سے تھا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. جی. میں نے بلا تفریق 1 سال سروس دی ہے، جس کو کوئی بھی کام میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کوئی اپنا ہے یا پرایا ہے. مجھے اس سے کوئی کام ہے، بے لوس ہو کے میں نے کام کیا ہے، اور ابھی بھی جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس پہ پورا اتروں اور بزنس کمیونٹی کی بھی خدمت کروں، اور پائنیئر بزنس مین گروپ کو بھی مزید میں مضبوط کر سکوں. نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس نیولی الیکٹڈ چیف آرگنائزر پائنیئرز بزنس مین گروپ جناب شاہد نذیر چودھری صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. شاہد نذیر چودھری صاحب کو ابھی حالیہ دنوں چیئرمین پی پی جی علی حسام اصغر صاحب نے ایک اور اہم ذمہ داری دی ہے. وہ ذمہ داری چیف آرگنائزر پائنیئرز بزنس مین گروپ کی ہے. اس سے پہلے ابھی نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس کے منصب پر جس وزاداری کے ساتھ، جس وقار کے ساتھ، جس شائستگی کے ساتھ، جس عمدگی کے ساتھ ذمہ داری شاہد نذیر چودھری صاحب نے ادا کی ہے، وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے. وہ ایک شعر ہے نا، اس کو میں تھوڑا اور چینج کر رہا ہوں. چیئرمین صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں، علی حسام اصغر صاحب کی نظر کرتا ہوں، آپ کی امید ناز کا ان سے یہ مان تھا کہ بزنس کمیونٹی کی خدمت کرتے جائیے، کرتے جائیے، کرتے جائیے. اور شاہد نذیر چودھری صاحب نے بزنس کمیونٹی کی دن رات خدمت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ چیئرمین علی حسام اصغر صاحب اور ٹرپل پی الائنس کی امید ناز کا یہ مان واقعی درست انتخاب تھا. اور یقینی طور پہ بطور چیف آرگنائزر پی پی جی بھی اپنا یہ مان اسی طرح بزنس کمیونٹی اور پی پی جی کے لیے برقرار رکھیں گے، اور نہایت شاندار انداز میں نبھا کر ایک بار پھر دل جیتیں گے، مان جیتیں گے، اور بزنس کمیونٹی کا وقار بڑھائیں گے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت. آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.